پوچھا گیا کہ تہجد کیا ہے، تہجد کی نماز کس ٹائم ہوتی ہے، اس کا پرفیکٹ ٹائم کیا ہے، اس کو پڑھنے کے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ہماری زندگی میں تہجد کی نماز کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز تہجد کیا ہے، یہ کس ٹائم پڑھی جاتی ہے، اور اس کو پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ انسان اگر اس نماز کو قائم کرتا ہے تو اس کو اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ویسے تو تہجد کی نماز کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تہجد کے جو سب سے زیادہ اور پر اثر فائدے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا، اور جو انسان اس نماز کو قائم کر لے، اس نماز کو پڑھے، اس کو یہ تمام فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال آتا ہے، تہجد کی نماز کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ رات کا آخری وقت جو ہے وہ تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ اگر کوئی انسان تہجد کی نیت کرتا ہے کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا، لیکن اگر وہ اٹھ نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے تہجد قبول فرمائیں گے، اس کو تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ہر مرد و عورت کو تہجد کی نماز پڑھنے کا شوق رکھنا چاہیے۔ ہر ایک کو چاہیے کہ تہجد کی نماز پڑھیں اور سچے دل سے پڑھیں، تو جو ایسا کرتا ہے تو اس کو بڑے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، یہ صالحین کا طریقہ ہے، یعنی نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، انسان نیک لوگوں میں ہو جاتا ہے۔ انسان کی یہ نماز نیک لوگوں کی نماز ہے۔ جو انسان یہ نماز پڑھے گا وہ صالحین میں سے ہو جائے گا۔ اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا دوسرا بڑا فائدہ بتایا کہ اس نماز سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب کیا ہے؟ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں؟ نماز تہجد پڑھنے سے اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ وہ اللہ کا محسوس بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ یہ نماز تنہائی کی نماز ہے، اور جو انسان تنہائی میں اللہ کے لیے اٹھتا ہے وہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے۔ آپ لوگ جتنا بھی تہجد کی پابندی کرو گے اتنا ہی اللہ کا قرب ملے گا۔ اس نماز کا تیسرا بڑا فائدہ یہ بھی بتایا ہے، فرمایا تہجد گناہوں سے روکتی ہے۔ جو انسان تہجد پڑھتا ہے اسے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ انسان سوچتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تنہائی میں اس کی عبادت بھی کرتا ہوں، نمازیں تمام پڑھتا ہوں، اور پھر میں گناہ کر رہا ہوں۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ نماز بے حیائی، برے کاموں اور گناہوں سے روکتی ہے۔ یہ تو ہر نماز کے لیے ہے، لیکن اگر تہجد کی نماز پڑھیں گے تو آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اور اس تہجد کی نماز کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ اس نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور انسان کے وہ گناہ جو انسان جان بوجھ کر کرتا ہے اور انجانے میں بھی کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ اس کا پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نماز سے بدن تندرست رہتا ہے، انسان کو قوت ملتی ہے۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو دیکھیں آپ کے جسم میں قوت آئے گی، طاقت آئے گی۔ جب آپ وضو کریں گے تہجد کے لیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو لذت دے گا، اور ایسی لذت دے گا کہ آپ کا جی بھر جائے گا نہیں کہ میں اس نماز کو چھوڑوں، اس عبادت کو چھوڑوں۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں گے تو آپ کا جی اس میں لگے گا، آپ کا دل کرے گا کہ میں یہ کام کروں، یہ میں عبادت کروں، اللہ کی عبادت کروں، تو آپ سمجھیں گے کہ میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ جب آپ کو اس میں لذت آنے لگے، آپ کو عبادت میں مزہ آنے لگے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کی دعا، آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کفن پہ یقین ہے، اس لیے میری دعاؤں کا سلسلہ قائم ہے۔ ابھی تک اور جانتے ہو کہ سکون کیا ہے؟
اپنے رب سے اکیلے بیٹھ کے گفتگو کرنا اور پتہ ہے کہ محبت کیا ہے، نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا، جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کے لگن پہ لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ نے پیدا کی ہے، ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی ہو، ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، اور جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس کس کا ہے؟ وہ دعا کا فاصلہ ہے۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے، تمہاری دعائیں قبول ہونے کا درجہ پا چکی ہیں۔ تم بس دعا مانگو، باقی اس پہ چھوڑ دو، کیا پتا اسے تمہارا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس ماہ کے صدقے تمہاری ادھوری دعائیں قبول فرمائے اور کن فیکن میں بدل دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تہجد کی نماز کو قائم کریں، اللہ کے ولی بنیں، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروائیں، اللہ سے معافی مانگیں، تنہائی میں معافی مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں، اور اس رب کریم کو رونا پسند ہے کہ تنہائی میں جا کے اللہ کے سامنے روئیں، اس سے مانگیں۔ جب آپ تنہائی میں اس سے مانگیں گے تو وہ دینے والی ذات ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ تمہارے گناہ بھی بخشے گا، تمہارے اوپر رحم بھی کرے گا، رحمتیں بھی دے گا، برکتیں بھی دے گا، مال بھی دے گا، عزت بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، ہر چیز سے، ہر نعمت سے تمہیں نواز دے گا، تمہاری نیک خواہشات بھی پوری ہوں گی، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہیں صراط مستقیم کے رستے پہ بھی چلائے گا۔ اس سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بڑا سمجھیں، ان سے بچیں، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھیں، ان کو کریں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ قیامت کے دن یہ تمہارے کام آئیں گی۔ اس دن ہر بندہ ترسے گا کہ مجھے ایک نیکی مل جائے، دو نیکیاں مل جائیں، کہیں 100 لوگ، کہیں 1000 لوگ، کہیں کروڑ لوگ، پوری کائنات اس دن، تمام مخلوقات روز محشر میں اللہ کے سامنے ہوں گی اور جواب دہ ہوں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔